بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 139 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 140 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں پوری طرح محتاط تھا اور خود کو ساکھ کی طرح رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار پہلے بھی ایسی ہی سچویشن میں گر چکا تھا۔ اس وقت کا تجربہ کام آ رہا تھا۔ ساکت رہنے سے شارک میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، کیونکہ حرکت کرنے سے یہ سمجھ جاتی ہیں کہ چیز جاندار ہے اور پھر یہ اس پر منہ مارتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بعض اوقات پہچان چیزوں پر بھی منہ مارتی ہیں کو حرکت میں ہوتی ہے، دوسرے انہیں خون کی بو کشش کرتی ہے۔ سمندر میں شارک 1 میل کے فاصلے سے خون کی موجودگی محسوس کر لیتی ہے۔ توقفیر زخمی ہونے کے بعد کشتی کی طرف جانے بلکہ تیرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور اپنی حرکت سے شارکوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ عقب سے آتی ایک خاص بڑی شارک سب سے پہلے توقفیر تک پہنچی۔ اس نے بڑا سا منہ کھولا اور توقفیر کا سر اپنی گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے جسم سے الگ کر دیا۔ توقفیر کی موت فوری ہو گئی تھی اور اب باقی آنے والی مچھلیاں اس کے جسم کے حصے بکرے کرنے کے لیے آپس میں چھینا جھپٹی کر رہی تھی، اور یہ سب مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ہو رہا تھا۔ وہ کشتی کے نیچے ہے، اسے گولی مار دو، کیرل چلا رہی تھی۔ میرے خدا، توقفیر کو دیکھو، اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹانگڑ کی آواز آئی۔ مچھلیاں اس کے ٹکڑے کر چکی ہیں۔ میرا خیال ہے صاحب کو بھی سمندر میں پھینکو اور واپس چلو۔ بکواس مت کرو، کیرل غرائی، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، یہ ابھی ضروری ہے۔ کیرل، تم نے بہت اپنی چلا لی۔ ٹانگڑ اس سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ اسی وجہ سے توقفیر کی جان گئی۔ ہم ان لوگوں کو خاموشی سے ٹھکانے لگا دیتے، مگر تمہارے سر پر جزیرہ اپنے نام کرانے کا بھوت سوار تھا۔ تمہیں ان معاملات کا کیا پتا؟ کیرل سکون سے بولی۔ جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جاؤ، اپنی محدود سی عقل پر زیادہ زور مت دو۔ رانگڑ، میں اور تم اس جزیرے کے مالک بن جائیں گے۔ نہیں، مجھے نہیں بننا اب مالک، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ تم شوق سے جا سکتے ہو اپنا حصہ لے کر، لیکن ابھی جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ کیرل، اسے سمندر میں پھینک دو۔ ٹانگڑ ہیجانی انداز میں چلایا۔ یہاں شارکیں جمع ہو رہی ہیں۔ اگر کشتی کا پروپیلر کسی شارک سے ٹکرا کر ناکارہ ہو گیا تو ہم اس جگہ پھنس جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، کیرل بولی۔ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان میں ایک ہاتھ کشتی پر ٹیک کر آہستہ آہستہ دوسری طرف جا رہا تھا۔ اپنے زیر آب جسم کو ساکن رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ شارک سب سے زیادہ حرکت سے مشتعل ہوتی ہے، اس کے باوجود مجھے خطرہ تھا کہ کب کہیں سے آ کر کوئی شارک میرے جسم میں اپنے دانت پیوست کرتے۔ میں شدید ترین خطرے میں تھا۔ جس دیو ہیکل شارک نے میرے نیچے سے گزر کر توقفیر پر حملہ کیا تھا، اور اب وہ اس کے ہاتھ پاؤں کو نگلنے کے بعد اس کے جسم کے درمیانی حصے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ توقفیر کا سینہ اور پیٹ بھی کھا چکی تھی۔ دوسرے حصے دیگر شارکوں کی غذا بن چکے تھے، اور اب وہاں توقفیر کی باقیات اس کا خون تھا جو سطح پر پھیلا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ سمندر کے پانی میں حل ہو رہا تھا۔ اچانک میں ساکت ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑی شارک کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہیں اور وہ دوسری شارکوں کے درمیان سے گزر کر میری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا انداز مکارانہ تھا، جیسے وہ اپنی ساتھی شارکوں کو بے خبر رکھ کر اکیلے مجھے ہڑپ کرنے کے ارادے سے آ رہی تھی۔ شکر ہے اس نے یہ کام چپکے سے پانی میں غوطہ لگا کر نہیں کیا، ورنہ میں اس کی آمد سے بے خبر رہتا۔ ایسا غالباً اس نے اپنی ساتھی شارکوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کیا تھا، ورنہ وہ میرے بارے میں ہوشیار ہو جاتی تو اس شارک کا حصہ کم رہ جاتا۔ وہ سست خرابی سے اور کسی قدر غیر محسوس انداز میں تیرتی میری طرف آ رہی تھی۔ میں کشتی سے مزید چپکتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے لگا۔ شارک کی بدنیتی بالکل واضح تھی۔ میں نے آہستہ سے دایاں ہاتھ آگے کیا۔ شارک مجھ سے کچھ 6-7 گز کے فاصلے پر تھی اور چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس لیے میں اوپر سے سایہ نمودار ہوا۔ ٹانگڑ جھک کر کشتی کے نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں تاریکی میں اور کشتی کے بالکل نچلے حصے میں تھا۔ سایہ نمودار ہوتی میں نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ شاید اس دوران پانی میں میری جانب سے ارتعاش پیدا ہوا۔ شارک نے یکدم دم ہلائی اور میری جانب لپکی۔ اس کا دانتوں سے بھرا جبڑا ایک دم کھل گیا تھا۔ ٹانگڑ سمجھا کہ شارک اس کی طرف لپک رہی ہے۔ اس نے گالی دے کر فائر کیا۔ شارٹ گن کا دھماکہ گونجا اور میں نے شارک کو تڑپ کر پانی میں غائب ہوتے دیکھا۔ میں یکدم اچھلا اور شارٹ گن کی نالی پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کی گرم نالی نے میری انگلیاں چلا دی تھی، مگر میں نے اسے چھوڑا نہیں۔ ٹانگڑ نے چیخ ماری تھی اور خود کو اس نے بچانے کے لیے شارٹ گن چھوڑ دی۔ شارٹ گن پانی میں گری۔ میں نے اپنے جسم تلے پانی میں شدید قسم کی ہلچل محسوس کی تھی
اور شارک اثر مجھ سے فٹ بھر کے فاصلے پر نمودار ہوا تھا۔ اس کے گل پھڑوں کے پاس گولی کا کئی انچ چوڑا سوراخ تھا جس سے بے تحاشا خون ابل رہا تھا۔ اس کا جبڑا کھلا تھا۔ اگر میں نے اس کی ناک پر بر وقت ہاتھ نہ رکھ دیا ہوتا تو وہ مجھ پر حملہ کر چکی ہوتی۔ زور وہ اب بھی لگا رہی تھی۔ میں دایاں ہاتھ اوپر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10-12 فٹ طویل یہ شارک بے پناہ طاقتور تھی۔ زخمی حالت میں اس میں اتنا زور تھا کہ مجھے کشتی کی طرف دبا رہی تھی اور میری پشت سے کشتی کھوم رہی تھی۔ دباؤ سے میری ہڈیاں کڑکڑا رہی تھی۔ بمشکل میں نے دایاں ہاتھ اوپر کیا۔ شارک نے سر کو پوری شدت سے جھٹکا دیا۔ میں ہل کر رہ گیا تھا۔ خود کو کشتی سے لگائے رکھنے کے لیے میں نے دائیں ہاتھ سے سہارا لیا تھا۔ ایک بار کشتی میرے عقب سے نکل جاتی تو میں شارک کا آسان شکار بن جاتا۔ زخمی ہونے کی بات وہ زیادہ غضبناک ہو رہی تھی۔ میرے لیے بائیں ہاتھ سے اس کی ناک، جو دراصل اس کے منہ کا اوپری حصہ تھا، اسے تھامنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس شارک کے جارحانہ رویے سے دوسری شارکیں بھی آس پاس منڈلانے لگی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایک اور شکار نزدیک ہے۔ ایسے عالم میں اگر کوئی دوسری شارک مجھ پر حملہ کر دیتی تو میں اپنے بچاؤ کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے پوری قوت سے شارک کو پیچھے رکھتے ہوئے جگہ بنائی اور دایاں ہاتھ تیزی سے سامنے لاتے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ بے شمار گولیاں یکے بعد دیگرے شارک کے کھلے منہ میں اترتی چلی گئی تھی۔ شارک نے جھٹکا لیا اور ساکت ہو گئی۔ کھلے منہ سے گولیاں اس کے دماغ میں اتر گئی تھیں۔ ٹریگر دباتے دباتے میں نے رائفل کا رخ اس شارک کی طرف کر دیا جو منہ کھول کر میری طرف آ رہی تھی، پر میگزین ختم ہو چکا تھا۔ میں نے رائفل پھینکی اور شارک کے کھلے منہ میں ہاتھ ڈال کر خود کو کھماتے ہوئے اس کی پشت پر سوار ہوا اور پاؤں ٹکاتے ہوئے کشتی پر چھلانگ لگائی اور 2 شارکوں سے بال بال بچا تھا جو دائیں بائیں سے مجھ پر حملہ آور ہوئی اور پھر مجھے پھول کر مردہ شارک پر دانت مارنے لگی تھی۔ میں نصف دھڑ کے ساتھ کشتی میں گرا تھا اور کیرل کی چلائی گولی سے بچنے کے لیے مجھے سلپ ہو کر پانی میں جانا پڑا تھا اور اپنے بازوؤں کو اسپرنگ کی طرح استعمال کرتے ہوئے خود کو دائیں اوپر اچھالا اور کشتی میں آ گرا۔ اس بار میں کیرل کے بالکل سامنے تھا اور اس نے پستول کا رخ میری طرف کر دیا تھا۔ فاصلہ کم تھا اور بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود میں نے بچنے کی کوشش کی۔ گولی چلنے کی آواز آئی اور مجھے جھٹکا سا لگا جیسے گولی میرے جسم میں اتری ہو۔ میں درد کا منتظر تھا مگر درد ہوا نہیں۔ اس دوران میں کیرل کے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے جھٹکا دراصل کشتی کی حرکت میں آنے سے لگا تھا کیونکہ رانگڑ نے انجن چلا دیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جانگرے کیرل سے گتھم گتھا تھا۔ اس نے بر وقت حرکت کر کے میری جان بچا لی تھی۔ اس کے حملے کی وجہ سے کیرل کا نشانہ قطع ہوا تھا۔ میں فرش سے اٹھ رہا تھا کہ میں نے رانگڑ کو کیبن سے نکلتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے تیزی سے کیرل سے پستول چھپٹ لیا اور رانگڑ کی طرف فائر کیا۔ وہ واپس کیبن میں گھس گیا۔ گولی اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اس لمحے میں نے جان گرے کی چیخ سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ آخری موقع تھا جب میں نے جان گرے کو دیکھا۔ وہ کشتی کے کنارے کھڑا اپنا توازن برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے الٹ کر پانی میں گرتے دیکھا جس میں شارکیں ہی شارکیں تھی۔ اس لمحے رانگڑ نے کیبن سے مجھ پر فائر کیا تھا اور اس کی طرح میں بھی بچ گیا تھا۔ اچھلتی کودتی کشتی میں درست نشانہ دینا بہت مشکل تھا۔ کیرل نے جان گرے کو پیروں سے دھکا دیا تھا اور وہ اپنی تمام تر مردانگی کے ساتھ سمندر میں جا گرا تھا۔ غالباً کیرل سے یہ فعل غیر ارادی طور پر سرزد ہوا تھا کیونکہ فوراً نے اس نے چلا کر رانگڑ سے کشتی روکنے کو کہا۔ چاند سمندر میں گر گیا ہے، جہنم میں جائے، رانگڑ بولا اور ایک فائر کیا۔ کیرل جو کیبن کے سامنے کھڑی تھی، گولی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ چیخ مار کر میری طرف آ گئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ اس کے سینے پر دل سے ذرا اوپر خون ابل رہا تھا۔ زخم کاری تھا اور وہ چند لمحوں کی مہمان نظر آ رہی تھی۔ میں اسے لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ رانگڑ کی طرف سے چوکس رہنا ضروری تھا۔ وہ زہریلا سانپ تھا اور وہ کسی بھی وقت وار کر سکتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک لمحے کو کیبن کے سوراخ سے جھانک کر اس نے میری پوزیشن دیکھی اور اگلے ہی لمحے خاتون نکال کر فائر کر دیا۔ یہ کام اس نے اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ مجھے جوابی فائر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ شامت اس بار بھی کیرل ہی کی آئی تھی۔ گولی اس کے جسم میں اترتی چلی گئی۔ اس نے ایک جھٹکا لیا۔ یوسف، جان کو بچا لو، اس نے سرگوشی کی۔ اس سے میری طرف سے معذرت۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ موت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی اور اس وقت مجھے جان گرے سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ میں حساب لگا رہا تھا کہ رانگڑ نے 3 فائر کیے تھے اور اس کے پاس 7 راؤنڈز والا پستول تھا، یعنی اب اس کے پاس 4 گولیاں تھیں۔ کئی ایک بار میں نے اس لمحے کے لیے پلٹ کر جان گرے کو دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھے پانی میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید شارکیں اتنی دیر میں اس کے حصے بکھرے کر چکی تھیں۔ کیرل ایک طرح سے میرے لیے ایک ڈھال تھی کیونکہ کشتی کے کھلے عرصے پر اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی جہاں میں رانگڑ کی فائرنگ سے محفوظ رہ سکتا۔ میں کیرل کے حق میں اس طرح لیٹ گیا تھا کہ کسی حد تک محفوظ رہ سکوں۔ رانگڑ کیبن میں مورچہ بند تھا۔
कश्ती पूरी रफ्तार से समंदर में जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा, पास ही कैरल का पर्स पड़ा था। मैंने उसे उठाया तो वो खिलाफ तवक्का खासा वजनी साबित हुआ। मैंने उसे खोला तो अंदर पिस्तौल के 2 अदद मैगजीन थे। मेरी बाँछें खिल गई थी। कैरल के पिस्तौल में अभी 5-6 गोलियां थी। फाजल मैगजीन मुयस्सर आती मैंने कफायत शायरी का इरादा तर किया और कैबिन पर लगातार फायर की। इसकी पलाई पतली सी थी और गोलियां उससे बिल्कुल बासानी गुजर रही थी। रांगड़ ने बुखलाकर जवाबी फायरिंग की और चल लम्हे में अपना पिस्तौल खाली कर बैठा। क्लिक क्लिक की आवाज सुनते ही मैं तूफान की तरह कैबिन की तरफ बढ़ा था। धमाके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो रांगड़ पिस्तौल में दूसरा मैगजीन लोड कर चुका था। उसने पिस्तौल मेरी तरफ सीधा किया ही था, मेरी ठोकर उसकी कलाई पर पड़ी और कलाई टूट गई। इसके हल्क से डकराने की आवाज निकली। दूसरी ठोकर उसके मुंह पर पड़ी और बेहोश हो गया। इसका पिस्तौल अपने कब्जे में करके मैंने उसकी तलाशी ली। इसके पास से एक अदद चाकू भी निकला था। इसे खींचकर बाहर अरशे पर डाल दिया और कश्ती का स्टीयरिंग संभाल कर वापस जजीरे की शार्कों वाली खलीज की तरफ मोड़ दिया। चांदगिरी को पानी में गिरे 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे और उसके बचने का इम्कान 10% भी नहीं था। रांगड़ की तरफ से मुझे इत्मीनान था, वो निस्फ घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। खलीज में दाखिल होकर मैंने 2-3 बार कश्ती का हार्न बजाया ताकि जान करे अगर कहीं मौजूद है तो मुझे मुतवज्जा करे। फिर कश्ती खलीज के वस्त में रोक कर मैंने चारों तरफ देखा। 15वें-16वें चांद की रोशनी इतनी थी कि पूरे खलीज की सतह याब वाज़े नजर आ रही थी। इस पर कोई बिल्ली भी तैरती नजर आ जाती। चांदगरे कहीं नहीं था। मुझे मायूसी होने लगी। शायद उसकी मौत यहीं लिखी थी, वरना अफ्रीका में भी बाज मौके पर मैं उसकी जिंदगी से मायूस हो चुका था। अचानक रांगड़ के कराहने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो होश में आ रहा था। उसे देखते ही मुझे रमजान और उसकी मासूम बेटी याद आई जो उसकी और तौकफीर की परवरियत का निशाना बने थे। तौकफीर तो कैफरे किरदार को पहुंच गया था, मगर ये शैतान अभी बाकी था। मैंने उसके पांव पर ठोकर मारी तो बिलबिलाकर होश में आ गया था। हाथ की तकलीफ उसे जल्द होश में ले आई थी। इसकी कलाई टूटने वाली जगह पर सूजकर कुपा हो रही थी। मैंने अगली ठोकर उसकी कलाई पर मारी थी। मुझे शायद ही किसी शख्स से इतनी नफरत महसूस हुई हो जितनी उस शख्स से हो रही थी। होश में आने के बाद जल्दी उसने मेरे अज़ाइम भांप लिए थे और किड़किड़ाने लगा था। मुझे मुआफ़ कर दो। तुम्हें मुआफ़ भी कर दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करूंगा कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में एक गोली उतार दूंगा, खुदा के लिए। उसने कहना चाहा, मगर मैंने उसके मुंह पर हल्की सी ठोकर मार के उसके कई दांत जुमले समेत उसके हल्के में उतार दिए थे। खुदा का नाम मत लो। उस मासूम लड़की ने भी तुम लोगों को खुदा के वास्ते दिए होंगे। तुमने सुना था? मेरे लहजे की खूनखारी ने उसको लर्जा अंदाम कर दिया था। वो एक बार फिर गिड़गिड़ाने लगा था। मैंने उसके गिड़गिड़ाने की परवाह किए बगैर चाकू निकाल कर उसकी दाएं पिंडली में उतार दिया था। उसने फलक से गाफ चीख मारी और फिर चीखता चला गया। मैंने चाकू निकाला और उसकी बाएं पिंडली में खोप दिया। उसके वावेले में खास फर्क नहीं पड़ा। वो पहले ही मुमकिन हद तक चिल्ला रहा था। इसके बाद मैंने अर्शे पर पड़ी रस्सी से एक फंदा तैयार करके इसके बगलों के नीचे से बांधा। इसकी आंखें फैल गई थी। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तुम समझ ही गए हो तो कैसे कह सकते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? तुम इस वक्त उस लड़की से भी ज्यादा बेबस हो जिसकी इज्जत और जान तुम्हारे हाथ से गई। मैंने रस्सी खींचकर उसे खड़ा कर दिया और किनारे की तरफ धकेलने लगा। मेरे अज़ाइम भांप कर वो चिल्लाने और मुजाहमत करने लगा, मगर टूटे हाथ और जख्मी पैर के साथ वो मुजाहमत करने के काबिल ही नहीं था। मैंने बआसानी उसे पानी में फेंक दिया था। उसने दहशत से चीख मारी और दीवाना वार वापस कश्ती पर आने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोबारा पानी में धकेल दिया था। इसके पानी में गिरते खलीज में हलचल मची थी। चारों तरफ तैरती शार्कों ने नए शिकार की आमद महसूस करते ही तेज रफ्तारी से कश्ती का रुख किया था। कांगड़ी में मछलियों को आते देख रहा था। पानी में हाथ पांव मारते हुए बुरी तरह चिल्ला रहा था। इसके हाथ पांव मारने और बहते खून की वजह से शार्कें मजीद मुतवज्जा हो रही थी। मैं बुलंदी से निस्बतन बेहतर तौर पर देख सकता था। शार्कें नजदीक आ रही थी। मैंने रस्सी खींची और रांगड़ ऊपर आ गया। इसका निस्फ जिस्म पानी से ऊपर था और निस्फ पानी में था। वो एक बार फिर खुशामद करने लगा कि मैं उसे बाहर निकालूं। मैं शार्कों को देख रहा था, बल्कि अब रांगड़ भी देख रहा था। पानी यहाँ इतना कम था कि शार्कें ज़ेरे आब जाकर हमला नहीं कर सकती थीं, इसलिए सतह पर आ रही थी। सबसे आगे 2 शार्कें थी। यह दरमियाने साइज की थी और वो आते ही रांगड़ के पैरों पर चपटी। रांगड़ और रस्सी की वजह से मुझे शदीद झटका लगा था। रांगड़ पानी में गिरते गिरते बचा। इसके मुंह से फिर चीखें उबलने लगी थी। दोनों शार्कें उसकी एक एक पिंडली काट कर ले गई थी। सलील शख्स, मैं तुम्हें इसी तरह किस्तों में इन जानवरों का निवाला बनाऊंगा। मैंने रस्सी ढीली की और आने वाली बाकी मादा शार्क मछलियां रांगड़ के जिस्म पर पिल पड़ी थी। छीना छपटी करके वो इसके जिस्म से गोश्त नोच नोच कर ले जाने लगी। रांगड़ का जिस्म शदीद झटकों की जद में था। वो खुली आंखों से अपने जिस्म के हिस्से बखरे होते देख रहा था।
ایک بےتاب شارک نے اچھل کر رانو سے اوپر اس کے پیٹ پر منہ مارا اور اس کی آنتیں کھینچ کر لے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانگڑ کا قد 3 فٹ رہ گیا۔ اس کے توانا جسم سے ابلتے خون نے ارد گرد پانی کو سرخ کر دیا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے سر تک اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے شارکوں کو کھلاؤں گا، مگر اس سے زیادہ کہ مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے اسے رسی سمیت چھوڑ دیا۔ اس کا جسم پانی میں گرتے ہی مچھلیاں بے تحاشا جھپٹی تھیں اور صرف 10 سیکنڈ میں اس کا باقی ماندہ جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شارک مچھلیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا اور سطح پر سوائے خون کے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں چند لمحے تک بےتابی سے منڈلاتی شارکوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کیرل کی لاش بھی پانی میں پھینک دی۔ شارکیں اس پر چھپٹیں۔ ذرا سی دیر میں 4 انسان اس خلیج میں شارکوں کی خوراک بن چکے تھے۔ میں نے عرشے سے خون صاف کیا، پستول اور ان کے خول بھی پانی میں پھینکے۔ کیرل کا پرس میرے پاس تھا، اس میں انڈونیشین روپے خاصی تعداد میں تھے۔ الیکٹری کے گفٹ کیے ڈالرز میرے پاس محفوظ تھے۔ تمام اسلحہ پانی میں پھینکنے کے بعد میں نے اپنے پاس سوائے رانگڑ سے ملنے والے چاقو کے کچھ نہیں رکھا تھا۔ یہ بٹن دبانے سے اندر باہر ہونے والے پھل کا چاقو تھا۔ اس کا پھل اندر کر کے چاقو موزے میں اڑس لیا۔ مجموعی طور پر کشتی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس پر کیسی کشمکش گزر چکی تھی۔ میں نے آئل چیک کیا، یہ اتنا تھا کہ مجھے امید ہوئی شاید میں جزیرے تک پہنچ جاؤں۔ شارکوں والی خلیج سے باہر آ کر میں نے لانچ کا رخ بڑے جزیرے کی طرف کر دیا۔ مجھے اس کی لوکیشن یاد تھی۔ میں نے قطب نما کی مدد سے کشتی کا رخ اس طرف کر دیا۔ اب میرے پاس سوائے آرام کرنے کے اور کچھ نہیں تھا، مگر راستے پر نظر رکھنا ضروری تھا، اس لیے میں اسٹیئرنگ وہیل کے عقب میں رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ 6 بجے تک تیل خاتمے کے قریب تھا۔ بڑے جزیرے کی روشنیاں اور صبح کی روشنی ایک ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر درمیان میں کشتی کا ایندھن ختم ہو جاتا تو میرے لیے خاصا مسئلہ بن جاتا۔ میرے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں تھا۔ اگر کچھ پوچھ لیتا تو میرے پاس شناخت کروانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے بندرگاہ کی بجائے ساحل کا رخ کیا تھا، کیونکہ بندرگاہ پر میں کشتی کی وجہ سے نظروں میں آ جاتا۔ ساحل پر کشتی روک کر میں نیچے اتر آیا۔ خوش قسمتی سے ساحل پر کوئی نہیں تھا۔ میں اتر کر پیدل ذرا فاصلے پر نظر آنے والی آبادی کی طرف چل دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس مختصر سی جگہ میں چھپ سکوں گا۔ ممکن ہے یہاں پر اور بھی سیاحتیں ہوں۔ مکانات دلکش اور سادہ سے تھے، ہر جگہ صاف ستھری تھی۔ میں گھروں کے درمیان سے گزر کر بندرگاہ کے نزدیک بازار میں پہنچا۔ بیشتر دکانیں اور ہوٹل بند تھے، ایک آدھ کھلا تھا جن کے کچن سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں اندر جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی مقامی مالک نازل ہو گیا۔ اس نے مقامی زبان میں ارشاد فرمایا اور میں نے اسے سمجھنے سے معذوری ظاہر کی۔ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے اسے اشارے سے ناشتے کا کہا۔ اگرچہ مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن حرکت میں رہنے کے لیے کچھ کھانا لازمی تھا۔ مالک سمجھ گیا اور گھڑی پر انگلی رکھ کر بتایا کہ ناشتہ 25 منٹ بعد 7 بجے تک ملے گا۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے ہوٹل کا اندرونی گرم ماحول اچھا لگ رہا تھا۔ حسب وعدہ ہوٹل کا مالک 7 بجے ناشتہ لے آیا۔ وہ مجھے گورا ٹورسٹ سمجھ رہا تھا، اس لیے ناشتے میں انڈا، ٹوسٹ اور تلی مچھلی تھی۔ میں نے سب سے انصاف کیا اور آخر میں چائے پی۔ اس کے بعد بل ادا کرنا ایک سر درد ثابت ہوا۔ وہ جو رقم بتا رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے اندازے سے اسے چند نوٹ پکڑائے تو اس کی باتیں کھل گئی تھی، شاید اسے ضرورت سے زیادہ رقم مل گئی تھی۔ ناشتہ کر کے میں باہر نکلا۔ دکانیں کھل رہی تھیں اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی بازار میں گھومنے پھرنے لگا، جبکہ سیاح سمجھ کر دکاندار اور پھیری والے مجھ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ان میں زیادہ تر کپڑا اور مقامی دستکاریاں بیچنے والے تھے۔ میں نے ایک بیگ بیچنے والے سے بیگ لے لیا، پھر ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر بیچنے والی لڑکی سے چند شرٹس اور ٹراؤزر لیے۔ انہیں بیگ میں ڈال کر اپنے شانے پر لٹکا لیا۔ پھر کپڑے گندے ہو رہے تھے، بال خراب اور شیو پڑی ہوئی تھی۔ ایک باربر کے پاس جا کر بال بنوائے، شیو کروائی اور اس کی دکان سے ملحق چھوٹے سے حمام میں غسل کر کے کپڑے بدل لیے۔ اب میں خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کسی نے مجھے شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، خاصیاں سمجھ کر توجہ دے رہے تھے۔ آخر میں نے کینوس کے بنے جوتے خرید لیے اور اپنے بوسیدہ ہو جانے والے جوتوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔